ہمارے ساتھ موجود ہیں نوائے وقت کے چیف رپورٹر تجزیہ نگار ہیں سلمان غنی صاحب. غنی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم غنی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ غنی صاحب تھوڑا ذرا کرنٹ ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو جس کی ہم بات نہیں کر سکے پچھلے پروگرام میں، صدر صاحب کی جو یو کے کی وزٹ ہے، صدر صاحب پہنچ گئے ہیں اور ٹور پہ ہیں. فرانس بھی گئے اور لندن بھی گئے اور ان کی میٹنگ بھی ہے ڈیوڈ کیمرون سے. ڈیوڈ کیمرون صاحب کا ایک بڑا ہارش سا سخت سا بیان آیا جب وہ انڈیا گئے اور انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی ٹیررزم کو پاکستان کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے اور اس کو زیادہ ایفرٹ کرنا ہے اس سلسلے میں. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ بیرنس سعیدہ وارثی جو پاکستان بھی آئی ہوئی تھیں، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، انہوں نے ایک ان کی ڈیوڈ کیمرون کے حوالے سے ان کے دفاع میں ایک بیان دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، لیڈرز کی جو کانورسیشن ہے وہ اوپن کینڈیڈ ہونی چاہیے اور اس کا قطعاً یہ مسئلہ مقصد نہیں ہے کہ جو اتنا پرانا ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ وہ جیپرڈائز ہو، وہ خراب ہو. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے سعیدہ وارثی صاحبہ کا بیان کا حوالہ تو دے دیا. میرا خیال اس پہ پوری قوم نے، پاکستان کی تمام سیاسی لیڈرشپ نے صدر صاحب کے اس دورے کے حوالے سے ریزرویشن شو کی تھی. اور ڈیوڈ کیمرون نے جو کچھ کہا ہے وہ میرا خیال کوئی باشعور حکمران اور انسان ایسی بات نہیں کر سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور برطانیہ کے تاریخی رشتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کو جو جنگ لڑنا پڑ رہی ہے اس میں امریکہ کے ساتھ برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک بھی شامل تھے اور پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری کا درجہ دیا گیا تھا. جو بات انہوں نے کی ہے وہ پاکستان ہی کے ساتھ نہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہے. پاکستان تباہی و بربادی کے ایک عمل سے دوچار ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برطانوی پرائم منسٹر پاکستان کا حوصلہ بڑھاتے. بات انہوں نے بڑی خوفناک کی ہے کہ جی پاکستان کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کس پلڑے میں ہے. اس کا مطلب انہوں نے پاکستان پر منافقت کا الزام لگایا ہے اور ساتھ یہ کہا کہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں اور پاکستان جو ہے وہ افغانستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر دہشت گردی برآمد کرنا بند کرے. میرا خیال اس سے بڑی الزام کوئی پاکستان پہ ہو نہیں سکتا. اور بدقسمتی فاروق صاحب یہ تھی کہ اس صورتحال میں جب آپ کے خلاف ایک الزام تراشی کا سلسلہ جاری تھا، صدر صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا. غنی صاحب ایک اور جو آپ آج کل سب سے بڑی ڈیوسٹیشن سیلاب سے ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، اب سندھ کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. کافی زیادہ جو ہے بہہ گئے ہیں گاؤں اور دیہات اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مرونڈ ہیں. مطلب امداد ان تک پہنچ رہی ہے لیکن آہستہ اس کی سپیڈ کم ہے. مختلف لیڈران دورے بھی کر رہے ہیں. ہم نے سی ایم پنجاب کے بھی دیکھا ٹور پہ وہ گئے اور انہوں نے 3-4 دن جو ہے عام لوگوں کے ساتھ جا کے اور بڑی اس کی ہم نے فوٹیج وغیرہ بھی دیکھی. پرائم منسٹر صاحب نے بھی وزٹ کیا مختلف علاقوں میں اور ایک تھوڑا سا وہ بھی ہو گیا کہ کسی کیمپ میں گئے، وہ جعلی کیمپ تھا اور وہاں پہ انہوں نے وہ جعلی مریض بھی بٹھائے ہوئے تھے اور پی ایم صاحب وزٹ کر کے آگے اور وہ ایک بڑا عجیب سا ایک انسیڈنٹ ہوا. تو کچھ ماسز میں سے کچھ لوگ ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی یہ فوٹو اپرچونٹی کے طور پہ اس واقعے کو یوز کیا جا رہا ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا اس واقعے کا؟ جی. بات یہ کہ جب پاکستان کا چیف ایگزیکٹو کسی دورے پہ جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے پیمانے پہ آپ کے فصلیں جو ہیں، لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں. اور سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ وہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس طبی مرکز کا دورہ کیا ہے اس کو مینج کس نے کیا تھا؟ وہ جو آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے پاکستان کی، جو پاکستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس نے اس کو مینج کیا تھا اور وہ لوگ امداد لینے کے بعد غائب ہو گئے. بات یہ کہ یہ خود پرائم منسٹر صاحب کے لیے، ان کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس حد تک سنجیدہ عمل چل رہا ہے. ایک مذاق اور تماشا بنایا گیا ہے. پہلے تو آپ کے حکمران جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، دیکھیں آپ بیٹھ کے فضائی جائزے لے رہے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں. ایک تو اس کے خلاف ریئیکشن تھا. دوسرا اس طرح کے واقعات لوگوں کے اندر اور زیادہ مایوسی پیدا کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کے لیے اور ان حکمرانوں کے لیے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منتخب لوگ ہیں، ان کی نظریں اپنی عوام پر ہیں، ان کے ہاتھ ان کی نبض پہ ہیں.
بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ خود پرائم منسٹر صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاق ہوا ہے اور انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جن لوگوں نے اس طبی مرکز کو مینج کیا تھا انہیں اس کے بعد پھر ملازمت پہ رہنے کا حق نہیں۔ مجھے بتائیں کل جو ضمنی انتخابات ہوئے 3 جگہ پہ ہوئے اور ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا ایک آزاد امیدوار جیتا اور جیتنے کا اعلان کرتے ساتھ ہی اس نے پی ایم ایل نواز میں شمولیت کا اعلان کر دیا، کانجو صاحب کی بات کر رہا ہوں میں لودھرا میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اختر کانجو صاحب 2008 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون ہی کے امیدوار تھے کہ بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں رزلٹس الٹا گئے ہیں۔ اچھا، کہ پیپلز پارٹی کو یقین تھا کہ وہ سیٹ پیپلز پارٹی کی تھی، وہاں سے پیپلز پارٹی کے ایم این اے بنے تھے اور وہاں پر آپ ذرا لیڈ دیکھیں کتنی ہے کہ 30-35 ہزار کی لیڈ ہے، اور گجرانوالہ کا حلقہ جو بڑا ٹف گنا جا رہا تھا وہاں پر پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ یہاں سے آپ کو عوامی رجحان کا فاروق صاحب پتہ چل جانا چاہیے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ ہاں ایک پازیٹیو سائن ہے کہ جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں سے سیاسی لیڈرشپ پہ، لوگوں نے ایک دفعہ پھر ترجیح سیاسی لیڈرشپ کو دی ہے، اور یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ اپنا وزن ہمیشہ سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتوں کے پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے خواہاں ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ڈیموکریسی کی بنیاد پہ بنا ہے۔ کاش وہ ڈیموکریسی جو ہے، دیکھیں جمہوری سسٹم کیا ہوتا ہے، جمہوری سسٹم ایک جواب دہی کا عمل ہوتا ہے، ڈیلیور کرنے کی بات ہوتی ہے، اس میں عدلیہ اور میڈیا جو ہے آزاد اور فعال ہوتا ہے، اداروں کے ساتھ ڈیموکریسی آگے چلتی ہے۔ لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ لوگوں نے پھر ترجیح اپنی سیاسی جماعتوں کو دی ہے۔ اب سیاسی جماعتیں کس حد تک ڈیلیور کریں گے نہ پورا اترتی ہیں؟ اچھا گجرانوالہ میں ان ایکسپیکٹڈ تھا رزلٹ یا ایکسپیکٹڈ تھا؟ دیکھیں جو میری معلومات ہے، میں چونکہ دونوں طرف دیکھ رہا تھا کہ خود گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی سرگودا تو ہم جیت رہے ہیں، سرگودا اور وہ، اور گجرانوالہ میں فائٹ ہوگی، جبکہ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کی قیادت چونکہ سیلاب زدہ علاقوں میں سرگرم تھی اور مسلم لیگ نون کی قیادت ان ضمنی انتخابات میں نہیں آئی۔ آپ دیکھیں نہ شہباز شریف صاحب وہاں پر گئے ہیں نہ نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب وہاں پر ضرور گئے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سرگودا اور لودھرا جیت رہے ہیں اور گجرانوالہ میں فائٹ ہوگی، اور الٹا رزلٹ الٹا گیا۔ بہرحال پاکستان کے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر سیاسی جماعتوں پر اعتماد کیا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے آگے سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس حد تک عوام کے اعتماد پر، ان کی امیدوں اور تمناؤں پر پورا اترتے ہیں۔ لیکن گجرانوالہ اپنا وزن پی ایم ایل نواز کا ایک سٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے اور پنجاب میں آتا ہے، حکومت بھی پنجاب کی جو ہے وہ پی ایم ایل نواز کی ہے، تو یہ اپ سیٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر اس میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ چینج ہے، شفٹ ہے لوگوں کی سوچ میں؟ 3-4 ہزار کا فرق ہے، لیکن انہوں نے جو 2 سیٹیں جیتی ہیں وہ 25, 30 اور 35 ہزار کی لیڈ سے جیتی ہیں، اچھی بات ہے۔ دیکھیں اس میں آپ یہ پی ایم ایل این کا پنجاب نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی گڑھ بھی ایک زمانے میں پنجاب ہی رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جس نے اپنی سیاست کو غریب آدمی اور عام آدمی کے ساتھ مشروط کیا تھا۔ کیا آج پیپلز پارٹی کے اصلاحات اقدامات عام آدمی کے لیے ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جھولی میں ابھی کچھ نہیں آیا۔ اس جمہوریت کے ثمرات مخصوص ٹولے نے، مخصوص خاندانوں تک محدود ہے۔ جب تک جمہوریت کے ثمرات جمہور کے لیے نہیں ہوں گے، نہ پاکستان میں استحکام آئے گا، نہ لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان۔ اچھا غنی صاحب، ایک چیز میں بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر آج پڑھا تھا پنجاب کے حوالے سے ہی، اور وہ یہ تھی کہ سپرنٹینڈنٹ انجینئرنگ ہیں فیصل آباد کے، ان کی رہائش گاہ 100 کنال کی ہے، اور اب حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو سرکاری ان کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے سرکاری جائیداد، وہ اسے سیل آؤٹ کریں گے اور کوئی 12 بلین روپیز جو ہیں وہ اس سے ریز کریں گے، اور یہ فنڈ جو فلڈ وکٹمز کے لیے ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ تو ایک بڑی اچھی مطلب مجھے یہ بات لگی، اور میرے خیال میں یہ ریپلیکیٹ ہو سکتی ہے۔ یہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر فیصل آباد تک یہ محدود نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو میں نے ایگزامپل اس لیے دی کہ 100 کنال کی رہائش گاہ، دیکھیں یہ سرکاری افسران ویسے تو لوگوں کے خادم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے حکمران ہیں۔ آپ اپنی 62 سالہ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ کی بیوروکریسی کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے۔ یہ ہر حکومت میں دندناتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی عیاشیوں پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں ایک مثال دی تھی کہ جب بجٹ پنجاب کا آیا تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے اپنے اخراجات میں 25% کمی کر دی، پنجاب کی کیبنٹ نے بھی اپنے اخراجات کم کر دیے، فیڈرل کیبنٹ نے بھی کم کر دیے،
لیکن ان افسران کی عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ انہیں اتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں لیکن یہ سیاسی حکومتوں کی بدنامی کا باعث کون دے رہے ہیں؟ یہی حکمران دے رہے ہیں. یہ اصل میں ان کے اندر ایک خوف ہے. اچھا، ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے رہنا یا نہیں رہنا. آپ کی آج کی حکومتوں کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کے روز. ناظرین ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے.